بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وعن واصلة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللہ رب العزت کے نزدیک وہ آدمی بہت مبارک اور بہت پسندیدہ اور بہت محبوب ہے جس آدمی کے دل میں اللہ کے بندوں کے لیے خیر خواہی موجود ہو، اور اس آدمی کا دل خیر خواہی سے ایسا بھرا ہوا ہو کہ وہ اپنے اس مبارک اور پاکیزہ جذبے کی وجہ سے ہر ایک کا بھلا کرنا چاہتا ہو، ہر ایک کو ہر ایک نقصان سے بچانا چاہتا ہو، ایسا آدمی اللہ کو بہت پسند اور محبوب ہے، اس لیے کہ یہ وہ صفت ہے جو حضرات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے مبارک اور پاکیزہ دلوں کے اندر ہوا کرتی ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی جب محنت فرمایا کرتے تھے اور قوم انکار کیا کرتی اور ستایا کرتی، یہاں تک کہ مارا کرتی، تو وہ اللہ کے نبی اپنی پیشانی سے خون کو صاف کرتے ہوئے کہا کرتے تھے اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، کہ اے اللہ یہ میری قوم ناسمجھ ہے، بیچارے جانتے نہیں ہیں، ان کو آپ کا پتہ نہیں، ان کو میری نبوت کا پتہ نہیں، ان کو میری بات کا پتہ نہیں، اس لیے مجھے ستاتے ہیں، آپ ان کے اوپر ناراض نہ ہوں، ان کو معاف کر دیجئے۔ اپنی پیشانی سے خون کو صاف کرتے ہوئے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات یہ جملہ فرماتے ہیں اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے اس لیے کہ ناواقف ہیں۔ حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام 950 سال جب محنت فرما چکے اور اللہ پاک کی طرف سے یہ بتا دیا گیا کہ اب کسی اور نے مسلمان نہیں ہونا، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، اے نوح اب اس کے بعد کسی اور نئے بندے نے اسلام میں داخل نہیں ہونا، جنہوں نے ہونا تھا ہو چکے، اب ہمارا ارادہ ان کے اوپر عذاب بھیجنے کا ہے، ان کو ڈبو کر ختم کرنے کا ہے۔ فَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، آپ کشتی بنا لیجئے، اس کشتی کے اندر اپنے ماننے والوں کو سوار کر لیجئے، لیکن یہ جو ظالم جن کو ڈبونا ہے ان کے بارے میں دعا نہ کرنا۔ اللہ جانتے ہیں کہ نبی اس قوم کے بارے میں جنہوں نے 950 سال ستایا ہے، 950 سال جن لوگوں نے پتھر مارے ہیں، جب ڈوبتا ہوا ان کو دیکھیں گے تو نبی ہاتھ اٹھا دیں گے
پہلے سے بتا دیا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا. اب چونکہ انہوں نے مسلمان نہیں ہونا لہٰذا آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان کی سفارش نہ کرنا. انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کے مبارک دلوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ خیر خواہی بھری ہوئی ہوتی ہے ان کے دلوں کے اندر. 9 فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 99 سال 101 ایک کم 100 سال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہو چکی 120 سال. آ کر 9 فرشتے آئے، مہمان بن کر آئے، انسانی صورت میں آئے، خوشخبری سنائی کہ ہم اللہ کی طرف سے خوشخبری لے کر آئے ہیں اور خوشخبری بہت بڑی ہے. اے سارہ، اللہ آپ کو اولاد دیں گے. وہ اولاد صحت مند ہوگی، وہ اولاد جوان ہوگی، وہ اولاد بڑی ہوگی، پھر اس کے آگے اولاد ہوگی اور آپ دونوں کو دیکھو گے، اپنی اولاد کو بھی، اپنی اولاد کی اولاد کو بھی. بہت بڑی خوشخبری تھی. قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا. خوشخبری سنتے ہی کہنے لگی بڑے تعجب کی بات ہے، میں ایک بوڑھی عورت، میرے خامند بوڑھے، اس عمر کے اندر میرے ہاں اولاد پیدا ہوگی. فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. یہ تو نبی کا گھرانہ ہے، اس پر تو اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. تعجب کی کوئی بات نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے جو ہم نے آپ کو بتا دی. انہی 9 فرشتوں نے خوشخبری سنانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا ہمارے ذمے 2 کام تھے، ایک ہم نے کر دیا آپ کو خوشخبری سنانے کا، اور دوسرا کام ہمارے ذمے یہ تھا کہ ہم نے قوم لوط کے پاس جانا ہے، اس کی بستی کو، ان کی بستی کو اکھاڑ کر آسمانوں تک لے جانا ہے، اوندا کر کے پھینک دینا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت نہیں ہے حضرت لوط علیہ السلام کی امت، وہ الگ امت کے لیے نبی، یہ الگ امت کے لیے نبی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام. حضرت لوط علیہ السلام کی تکلیف سے پورے واقف ہیں ابراہیم علیہ السلام. قوم لوط کی بے حیائی سے پورے واقف ہیں ابراہیم علیہ السلام. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب فرشتوں نے یہ کہا کہ ہمارے ذمے دوسرا کام ہے کہ ہم نے قوم لوط کو تباہ و برباد کرنا ہے، یجادلنا فی قوم لوط. ابراہیم علیہ السلام اپنی خوشخبری تو بھول گئے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑا ہی شروع کر دیا. اصرار، اتنا اصرار کہ وہ جھگڑے کی صورت بن گئی. اے اللہ ایک موقع اور دے دیں، اے اللہ ایک دفعہ اور معاف کر دیں، اے اللہ ایک دفعہ اور. حالانکہ واقف ہیں کہ وہ قوم کتنی بے حیا قوم ہے. یہ نبی کے دل کے اندر کی خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ اللہ پاک کو یہ فرمانا پڑا یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود. اے ابراہیم آپ بس کیجئے، اس لیے کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں عذاب بھیجنے کا پھر ہم واپس نہیں کیا کرتے. اللہ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو خیر خواہی کا جذبہ اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں. اس مبارک جذبے کی وجہ سے ہر ایک کا بھلا چاہتے ہیں، ہر ایک کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی بہت ہی خستہ حالت کے اندر پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے سامنے سے گزرا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا. صحابہ تسلی دیتے ہیں امیر المومنین وہ جو گزر کر گیا ہے بندہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ یہودی ہے. آپ شاید اس لیے پریشان ہیں کہ وہ مسلمان ہے. نہیں وہ مسلمان نہیں تھا. کہا مجھے پتہ ہے وہ مسلمان نہیں تھا، اسی لیے تو پریشان ہوں.
اگر میں جانتا کہ وہ مسلمان ہے تو نہ روتا، اس لیے کہ پھر تو مجھے یقین تھا کہ اس کی اس تکلیف پر اس کو اجر مل جائے گا۔ پریشان تو اسی لیے ہوں، روتا تو اسی لیے ہوں کہ قرآن اللہ کا کہتا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی قیامت کا ذکر تو سامنے دیکھیں، وہ ایسا دن ہوگا کہ اس دن بہت سارے لوگ بڑی ذلت و مسکنت کے ساتھ اللہ کے سامنے آئیں گے، اور ان کے چہروں کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور وہ تھکے ہارے ہوں گے، بڑی محنت کر کے، بڑی تکلیفیں برداشت کر کے آئے، لیکن ساتھ میں کفر بھی ساتھ لے کر۔ دنیا کے اندر بھی تنگ رہے، آخرت میں بھی جہنم کا ایندھن بنے۔ دنیا کے اندر تنگ رہے، دنیا کے اندر بھی دنیا ان کو نہ ملی، اور آخرت کے اندر بھی اپنے کفر کی وجہ سے اور اللہ کی نہ ماننے کی وجہ سے اور اللہ کے نبی کی بات کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیے گئے۔ اسی لیے تو رو رہا ہوں کہ اس بیچارے کو کیا ملا دنیا کے اندر، اور کیا بنے گا اس کا آخرت کے اندر۔ اللہ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جن کے دلوں کے اندر خیر خواہی کا جذبہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا، اے ابو بکر، اتنا بڑا جو اللہ نے آپ کو مقام اور مرتبہ دیا ہے، یہ آپ کے نماز روزے کی وجہ سے نہیں دیا۔ نماز روزے میں ہو سکتا ہے کوئی آدمی صدیق اکبر سے زیادہ بڑھ جائے، اس کی عمر لمبی ہو، اس کی نمازیں زیادہ ہو جائیں گی، اس نے حج زیادہ کیے ہوں، وہ مالدار بہت ہو، اس نے صدقہ خیرات بہت کر دیا ہو، لیکن کوئی بندہ کسی طریقے سے صدیق اکبر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک بندے نے تو کیا کرنا ہے، ساری امت مل کر نہیں کر سکتی۔ اے صدیق، اللہ نے آپ کو یہ مقام نماز روزے کی وجہ سے اسے نہیں دیا، آپ کے دل کی خیر خواہی کی وجہ سے دیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحم امتی بامتی ابو بکر۔ خطبے میں پڑھا جاتا ہے، میری امت میں سب سے زیادہ میری امت پر رحم کھانے والے صدیق اکبر ہیں۔ یہ ایک خوبی تھی، یہ ایک صفت تھی، جس خوبی اور جس صفت نے صدیق کو کہاں سے کہاں پہنچایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ولایت، جس کے بہت سارے درجات ہیں، 12 درجے ولایت کے لکھے ہیں صلحاء نے، ابدال، اخیار، اوتاد، اوقات، نقبا، نجبا، 12 قسم کے درجات ہیں۔ اللہ کا ولی بننا، اس کے کئی درجات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن کو ابدال میں سے منتخب کیا جاتا ہے، ان کے نماز روزے تلاوت کی وجہ سے نہیں کیا جاتا۔ یہ انتخاب اللہ کرتے ہیں، اور اللہ پاک دلوں کے اندر بندوں کی جتنی زیادہ خیر خواہی ہوتی ہے اس بنیاد پر کرتے ہیں۔ جن بندوں کے دل ایسے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر کسی کے لیے بدخواہی نہیں ہے، کسی کے نقصان پہنچانے کا جذبہ نہیں ہے، ہر ایک کا بھلا کرنا چاہتے ہیں، ہر ایک کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر حسد نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر کینہ نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر بغض نہیں ہے، ان کے دلوں میں عداوت نہیں ہے، ایسے دل والے بندے اللہ کو بہت محبوب اور بہت پسند ہیں۔ ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے خطبے کے اندر جو حدیث پاک پڑھی گئی، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک۔ اگر کسی بھی بندے کو، کسی مسلمان کو تکلیف کی حالت میں دیکھو، بیماری ہے، پریشانی ہے، مقروض ہے، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے پریشان، کسی بھی دنیا کی وجہ سے پریشان ہے، اس پر خوشی کا اظہار نہ کرنا، اس پر خوش نہ ہونا، کسی کی تکلیف پر دانت نہ نکالنا، کسی کی تکلیف پر دل میں خوشی محسوس نہ کرنا۔ لا تظہر الشماتۃ لأخیک، کبھی بھی اپنے کسی بھائی کے لیے خوشی کا اظہار نہ کرنا اس کی تکلیف پر۔ کسی کی بیماری کی وجہ سے، کسی کے معذور ہونے کو دیکھ کر، کوئی جاتا جاتا گر گیا ہم ہنس پڑے، کسی کا نقصان ہو گیا ہم ہنس پڑے،
کسی کا تجارت میں نقصان ہو گیا، بندہ ہنس پڑا، کوئی ہسپتال پہنچ گیا ہنس پڑا، کسی میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی بندہ ہنس پڑا۔ لا تظہر الشماتۃ لأخیک، کبھی بھی اپنے بھائی کی کسی تکلیف پر خوشی کا اظہار نہ کرنا، اگر کرو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا فیرحمہ اللہ ویبتلیک، اگر کسی نے تم میں سے کسی کی خوشی پر، کسی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اللہ اس کو تو اس تکلیف سے نکالیں گے، تمہیں پھنسا دیں گے، تمہیں پھنسا دیں گے اس تکلیف کے اندر۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ، اس کو اللہ نجات دے دیں گے، تمہیں پھنسا دیں گے اس مصیبت کے اندر۔ بہت توجہ سے سوچئے اس بات کو۔ بندہ جس تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے وہ تکلیف دو طرح کی، ایک تو اللہ کی طرف سے ہے، ایک ہماری طرف سے ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے ہے جو میرا فعل نہیں ہے، اگر کوئی بیمار ہوا میں نے اس کو بیمار نہیں کیا، اگر کوئی چلتے چلتے گر گیا میں نے اس کو نہیں گرایا، اگر کسی کے گھر میں نقصان ہو گیا میں نے اس کا نقصان نہیں کیا، ایسے فعل پر جو میرا اپنا فعل نہیں ہے پھر بھی اس پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ اس قدر اللہ کو ناگوار ہے کہ اس کی خوشی پر اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس پر تو رحم کر دوں گا، میں اس کو پھنسا دوں گا۔ تو ان مصیبتوں کا کیا کہا جائے جو بندے کی طرف سے پہنچتی ہیں۔ اگر حسد ہے تو یہ میرا فعل ہے، اگر میں نے کسی کے کاروبار میں کسی کا نقصان کیا ہے یہ میرا فعل ہے، میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہے یہ میرا فعل ہے، میں نے کسی کو گالی نکالی یہ میرا فعل ہے، میں نے کسی کو نقصان پہنچایا یہ میرا فعل ہے، میں نے کسی کے آنسو بہا دیے یہ میرا فعل ہے، میں نے کسی کو رلا دیا یہ میرا فعل ہے، میرے کسی عمل کی وجہ سے کسی کی رات کی نیند خراب ہو گئی یہ میرا فعل ہے۔ اگر ایسے فعل پر جو میرا فعل نہیں تھا اس پر اس قدر وعید ہے کہ اگر اس پر بھی خوشی کا اظہار کیا تو پھنس جاؤ گے، تو اس تکلیف کا کیا کہا جائے جو تکلیف میری وجہ سے کسی کو پہنچتی ہے۔ اللہ پاک اس بندے کو بہت پسند کرتے ہیں جس کا دل خیر خواہی سے بھرا ہوا ہو۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی کے اندر چراغ جلایا تھا۔ 9 سال مسجد نبوی بغیر چراغ کے نماز پڑھی گئی ہے، 9 سال تک۔ نہ عشاء کی نماز میں چراغ ہوتا، نہ فجر کی نماز میں، نہ رات میں، ساری رات صحابہ عبادت کرتے، اندھیرے میں عبادت ہوتی۔ سب سے پہلے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے مسجد نبوی کو روشن کیا۔ رسول پاک علیہ السلام نے اپنی مسجد کو روشن دیکھا، بہت خوشی کا اظہار فرمایا کس نے میری مسجد کو روشن کیا ہے؟ تمیم داری فرمانے لگے میں نے روشن کیا۔ فرمایا اگر آج میری بیٹی ہوتی میں تجھ کو اپنا داماد بنا لیتا۔ یہ ہے تمیم داری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی کھڑے تھے، یا رسول اللہ میری بیٹی بھی تو آپ ہی کی بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کرتا ہوں۔ یہ تمیم داری فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے بیان کرتے ہوئے 3 دفعہ فرمایا الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ۔ دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ اگر کوئی بندہ پوچھے کہ پورے دین کو 2 لفظوں کے اندر کیسے بیان کر سکتے ہو، تو پورے دین کو ایک لفظ کے اندر اگر بیان کیا جا سکتا ہے الدین النصیحہ، یہ بیان میں نے نہیں اللہ کے نبی نے کیا کہ دین نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ جس دین کے اندر خیر خواہی نہیں ہے وہ دین کہاں سے رہا؟ جس دین کے اندر عداوت ہے لوگوں کے ساتھ، جو بندہ دین کا دعویٰ کرنے والا لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتا ہے وہ دیندار کہاں سے رہا؟ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو کہتے اس کو ہیں جس کے ہاتھ سے بھی دوسرا بچے، جس کی زبان سے بھی دوسرا بچے۔ لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، کبھی بھی کسی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار نہ کرنا۔ بہت بہت اہم قسم کی 3 حدیثیں رسول پاک علیہ السلام کے سامنے رکھیں۔ مسلم شریف کی روایت، رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم،
لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير الى صدره 3 مرات۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود اس پر ظلم کرے، نہ کسی کے لیے اس کو چھوڑ دے کہ لوگ اس پر ظلم کرتے رہیں، نہ اس کو اپنے دل کے اندر گھٹیا سمجھے۔ التقوی ہا ہونا 3 دفعہ اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، زبان پر نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے تم کسی کو ادنا سمجھتے ہو، اپنے سے کمتر سمجھتے ہو، مسلمانوں میں اس کو معمولی سمجھتے ہو، تم سمجھتے رہو۔ التقوی ہا ہونا ظاہری حالت کو نہ دیکھنا، ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر تقوی ہو جس کی وجہ سے وہ پوری زمین کے بسنے والے انسانوں سے زیادہ قیمتی ہو یا تم سے زیادہ قیمتی ہو۔ التقوی ہا ہونا 3 دفعہ فرمایا۔ کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر فیصلہ نہ کر دینا، کسی کو گھٹیا نہ سمجھنا، اور آگے فرمایا کہ ایک انسان کے اللہ کے نزدیک برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھے۔ ضروری نہیں کہ وہ قتل کرے پھر ہی وہ برا ہوگا، ضروری نہیں کہ وہ بہت بڑا ڈاکہ ڈالے پھر اللہ اس کو برا کہیں گے، ضروری نہیں ہے۔ بحسب امرئ من الشر، ایک مسلمان کا اللہ کے نزدیک برا بننے کے لیے اتنا کافی ہے ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو گھٹیا سمجھے، وہ کافی ہے اتنا۔ اللہ کے نزدیک وہ بندہ برا سمجھا جاتا ہے، وہ برا بن جاتا ہے جس کے دل میں ایک مسلمان کی حقارت موجود ہو۔ مسلم شریف کی روایت۔ دوسری حدیث یہ بھی مسلم شریف کی ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت والوں کا ذکر فرمایا۔ جنت میں کیسے کیسے لوگ جائیں گے، کن صفات والے جنت میں جائیں گے، اور کن گناہوں والے جہنم میں جائیں گے۔ جنت والوں کا بھی ذکر فرمایا، جہنم والوں کا بھی ذکر فرمایا۔ حدیث لمبی ہے، اس میں جہنم والوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ خَادِعُكَ مِنْ بِأَهْلِكَ وَمَالِكَ، ایک وہ آدمی جو صبح کو بھی دھوکہ دیتا ہو، شام کو بھی دھوکہ دیتا ہو۔ دھوکے کے ارد گرد زندگی گزرتی ہے آج ہماری سب کی۔ ہم نے اپنی زندگی کو جھوٹ اور دھوکے کے ساتھ لپیٹ دیا ہے۔ رشتے دھوکے کے ساتھ ہوتے ہیں، کاروبار کے اندر دھوکہ موجود ہے، بات چیت کے اندر دھوکہ موجود ہے، لباس کے اندر دھوکہ موجود ہے، شکل صورت کے اندر دھوکہ موجود ہے، معاشرت کے اندر دھوکہ موجود، معاملات کے اندر دھوکہ موجود۔ وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ خَادِعُكَ بِأَهْلِكَ وَمَالِكَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت۔ جہنم والے کون کون لوگ؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو دھوکے سے نکلتا ہی نہیں ہے، اس کی سوچ ہی دھوکہ دینے کی، اس کی سوچ ہی یہ ہے کہ بس میرا پیٹ بھر جائے، خواہ ساری دنیا جائے جہنم میں، مجھے کسی سے کیا لینا، سب کی گردنیں میں کاٹ دوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میرا گھر بھرنا چاہیے، سب کی جیبیں خالی ہو جائیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میرا پیٹ بھرنا چاہیے۔ یہ جو سوچ ہے یہ مسلمان کی نہیں، بہت گھٹیا قسم کی سوچ ہے۔ ایسا کرنے والا کتنا جھیلے گا دنیا کے اندر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث ہیں جس میں جنت والے کن صفات والے، جہنم والے کن گناہوں والے ذکر فرمایا، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ تیسری حدیث پاک، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے ہیں، اور صحابہ کی عام عادت تھی کہ جب سرکار دو عالم رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے، کبھی بھی آپ کے وضو کا جو پانی استعمال شدہ پانی ہوتا تھا زمین پر نہیں گرتا تھا۔ صحابہ پڑھتے تھے، بہت سارے صحابہ جھمگٹا بنا کر کھڑے ہو جاتے اور ایسے اس پانی کے حصول کے لیے ہاتھوں کو آگے کرتے تھے جیسے وہ پانی کے قطرے نہیں ہیں، لال و جواہر ہیں۔ بعض دفعہ تو ایسا لگتا ہے کہ لڑ پڑیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، ایسے بڑھتے تھے آگے۔ کبھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مکے والے بار بار بات چیت کے لیے آ رہے تھے، عروہ ابن مسعود جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، وہ بھی بہت بڑے سردار تھے مکے والوں کے، وہ بھی آئے بات چیت کرنے کے لیے، اور واپس جا کر انہوں نے جو مکے والوں سے کہا، اے مکہ والو، میں قیصر کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں نے کسریٰ کی شان و شوکت بھی دیکھی ہے، میں نے اس کے دربار کے اندر ہزاروں بندے غلام خادم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے بھی دیکھے ہیں، میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، بہت کچھ دیکھے ہیں،
جو جانثار محمد الرسول اللہ کے ہیں کہیں نہیں ہیں، ڈیوٹیاں کرتے ہیں لوگ۔ میں نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا کہ صحابہ آنکھیں جھکائے ہوئے کھڑے ہیں، اور جب وہ وضو فرماتے ہیں تو ایک پانی کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا۔ یہ بات کی تھی عروہ ابن مسعود نے مکے والوں کو جا کر۔ بہرحال صحابہ کی عام عادت یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمانا شروع کیا، صحابہ اپنی عادت کے مطابق جلدی سے بڑھ گئے ایک دوسرے کے اوپر تاکہ وہ کوئی قطرہ زمین پر نہ گرے۔ صحابہ اپنے ہاتھوں پر لیتے، اپنے چہروں پر، اپنی آنکھوں پر مرتے اس پانی کو۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جب صحابہ کو اتنی محبت کے ساتھ یہ کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا ما یحملکم علی ھذا، ایسا کیوں کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ کے نبی آپ سے محبت اس قدر زیادہ ہے، اس محبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتا دوں کہ تم بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرو اور اللہ اور اللہ کے رسول بھی تم سے محبت کرے۔ ایک طرفہ محبت خواہ کتنی ہی زیادہ ہو، بعض دفعہ کسی کام کی نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کتنی محبت کرتا رہے کسی لڑکی سے، اگر وہ لڑکی محبت نہیں کرے گی شادی نہیں ہوگی۔ یک طرفہ محبت کتنی ہی تیز ہو، کتنی ہی زیادہ ہو، بعض دفعہ کسی کام کی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں جس میں دو طرفہ محبت، تمہاری محبت بھی اللہ اور رسول کے ساتھ ہو اور اللہ کے رسول بھی تمہارے ساتھ محبت کریں۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کے تو ہم سب دعوے دار ہیں، لیکن وہاں سے ہمارے ساتھ محبت ہے کہ نہیں، کوئی ہمارے پاس اس کی دلیل نہیں ہے۔ میں تمہیں ایسا عمل بتا دوں کہ تم بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھو اور اللہ اور اللہ کے رسول بھی تمہارے ساتھ محبت کرے۔ فرمایا تین کام کرنا، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، بات کرو تو سچی بات کرنا، جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ بندے کی زبان سے جھوٹ نکلتا ہے فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے، اتنی بدبو آتی ہے اس کے منہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایمان والا بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ ایمان والا بزدل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ ایمان والا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، ایمان والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بھر گیا ہماری زندگیوں کے اندر جھوٹ۔ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جو آدمی یہ چاہتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت رکھے، اس کو چاہیے کہ جب بھی بات کرے سچی بات کرے۔ حجاج ابن یوسف بہت بڑا ظالم تھا۔ ایک دفعہ ایک بندے کو پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کر لیا کہ لوگ میرے بارے میں بتاؤ کیا کہتے ہیں۔ اس نے کہا جی اگر میں نے بتایا تو میرا بھی وہی حال ہوگا جو لوگوں کا ہوا ہے، کہ نہیں میں تیری جان بخشتا ہوں۔ اس نے گنوانا شروع کیا کہ لوگ آپ کو ظالم کہتے ہیں، لوگ آپ کو فاسق کہتے ہیں، لوگ آپ کو فاجر کہتے ہیں، لوگ آپ کو بے دین کہتے ہیں، لوگ آپ کو دین میں بہت جو جتنی باتیں کرتا رہا سنتا رہا حجاج ابن یوسف۔ آخر میں کہا کہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں سب سچ کہتے ہیں سوائے ایک بات کے، جو تم نے کہا کہ لوگ جھوٹا کہتے ہیں، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ساری برائیاں میرے اندر ہیں لیکن میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جو آدمی چاہتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھے ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالے۔ ایک بات، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے اس کی حفاظت کرے۔ امانت مال کی ہو، امانت بات کی ہو۔ کسی نے کوئی مشورہ آپ سے کیا، یہ امانت ہے اس کی، لوگوں کے سامنے نہ کہنا ہے وہ مجھ سے اس بات کا مشورہ کرنے آیا تھا۔ امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ جو بندہ بات کرتے ہوئے سچ بولے، اگر امانت کوئی رکھے اس کے اندر خیانت نہ کرے، امانت داری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت داری ایسے نکل جائے گی کسی زمانے کے اندر حتیٰ یقال ان فی بنی فلان رجلا امینا، لوگ کہا کریں گے وہ فلاں ملک کے اندر، فلاں شہر کے اندر ایک آدمی ہے بڑا امانت دار ہے۔ مسجدوں میں ہمیں امانت دار نہیں ملیں گے، بازاروں میں نہیں ملیں گے، شہروں میں نہیں ملیں گے، ملکوں میں نہیں ملیں گے، ایسا زمانہ آ جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب امانت اس کے پاس رکھی جائے اس میں خیانت نہ کرے۔ وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اور تیسری بات یہ کہ جو تمہارا پڑوسی بنے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ عارضی پڑوسی ہو، سفر میں بندہ عارضی پڑوسی ہوتا ہے، ساتھ بیٹھنے والا پڑوسی بن گیا، 1 گھنٹے کے لیے بن گیا، 2 گھنٹوں کے لیے بن گیا،
جس کا گھر ساتھ ہے وہ لمبے زمانے کے لیے پڑوسی ہے، تھوڑے وقت کے لیے پڑوسی ہو، زیادہ وقت کے لیے ہو، فَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، جو پڑوسی بن جائے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اس کو تکلیف نہ پہنچانا۔ اور فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آتے رہے اور پڑوسی کے بارے میں اتنا کہتے رہے، اتنا کہتے رہے، اتنا کہتے رہے، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ، مجھے گمان ہونے لگا کہ اب آئیں گے اور آ کر پڑوسی کو وراثت میں بھی حصہ دے دیں گے جیسے اولاد کو حصہ ملتا ہے۔ اتنا حق ہے پڑوسیوں کا یہ 3 کام کرنے۔ جو بندہ یہ کرے، فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کریں گے۔ بہرحال اللہ پاک کو وہ بندہ بہت محبوب اور پسند ہے جس کا دل بندوں کے لیے خیر خواہی سے بھرا ہوا ہو۔ یہ چھوٹی صفت نہیں ہے، بہت بڑی خوبی ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں بھی مانگے، کوشش بھی کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔